باقی عورتوں کا کوئی کام نہیں کہ مردوں کو کوئی درس و تدریس کرے، مرد ہی کریں گے انہیں. سیدہ عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کر رہی تھی. ان کے بعد کوئی لیگیسی آگے چلی نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت نے مرد کو درس دیا ہو. مرد ہی درس دیتے تھے مردوں کو، اور وہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے آنر دی. عورت کا مطلب ہی عربی میں پردے کی چیز ہے. ستر عورت کہتے ہیں آپ اپنے ستر کو چھپانے کی چیز. تو رہا چہرے کا پردہ، قرآن کے مزاج میں، قرآن میں ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے زینت کے طور پہ. اس سے آپ کو اللہ کا مزاج تو پتہ چل گیا. جو خدا عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زہر قاتل سمجھتا ہے، وہ زینت کی سب سے بڑی چیز چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جتنی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں زیادہ تر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی ہے، میدان جنگ کی، یا آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی. اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو افک والی حدیث ہے جو آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی برائی کی، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب وہ قافلہ آگے موو کرتا تھا تو وہ پیچھے چھوٹ جانے والے سامان کو ریٹریو کرتے تھے کہ کوئی بھول نہ جائے. اور اسی چکر میں وہ آئے تھے. اما عائشہ کا ہار گم گیا، اور چونکہ ہودج میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا، وہ آگے چل پڑے. اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے میں نے اپنے اوپر یوں پردہ کر لیا اور مجھے اونگ آ گئی. اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں ہے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا. لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی، حالانکہ وہ ماں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ماں ہو کر جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. قرآن میں سورۃ العذاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے. یہ امت کی ماں ہے. اچھا، اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا. وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا، جلباب کا ذکر آیا ہے، گھونگھٹ نما. اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے ہیں، یہ پردہ کو نہیں ہے، غلوف کے درجے میں. ٹھیک ہے، یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے جو کھل جائے خود بخود، ٹخنوں سے نیچے یہ ہاتھ، اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے. اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے، وائٹ بھی ہو سکتا ہے. برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ. ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. ٹھیک ہے، امام خمینی نے چہرے کے پردے کے جواز کا فتویٰ دیا، اگرچہ اہل تشیع کے ہاں بھی چہرے کے پردے کو پریفریبل کہا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں چہرہ کھول سکتی ہے، باقی جسم کا پردہ کرے گی. بالوں کا پردہ تو سارے مانتے ہیں، باقی جسم کا، سینے کا ابھار نظر نہ آئے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز عورت کے لیے رکھ دی ہے نیچرلی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آج کے پرفتن دور کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں تو پردہ پلس ہونے والی بات ہونی چاہیے. اگرچہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں، سنت یہی ہے، امہات المومنین بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. لیکن اب یہ جو پرفتن دور ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، سیکورٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. میں یورپ، امریکہ یا حرمین کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو عورتیں ضرور کریں، وہ زیادہ پورشن بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں، عورتیں ہی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتی ہیں. عورتوں نے اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے وہ پردے کا اہتمام کریں.